اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کی گئی تھی کہ تاریخی انسانی میں آج تک آپ کی حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنے شاعری اور قصہ گو اپنے قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سروری کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے معراج کی رات تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسا شخص دیکھا جس کی صورت 14ویں رات کی چاند کی طرح تھی۔ پس میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتی تو آپ علیہ السلام اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے مبادا وہ عورت کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تفسیر دری منصور میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب مصر کے گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پلٹی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پلٹی ہے۔ مگر آپ کی اس بے مثال حسن کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ایک بیڑیا انہیں چیر پاڑ کر کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا وہ آپ کو مصر کے بازار لے گئی تاکہ آپ کو بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیزی مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور اچھی رقم دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیزی مصر کا اصل نام عطیر بن رویت تھا اور وہ مصر کا وزیری مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیزی مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالمی شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کی پرنور چہرے کی طرف دیکھتا تو آپ پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ عزیزی مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ دیانت، صداقت، سچائی اور پاکیزگی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید آزمائشوں سے گزارنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عزیزی مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور تمام دروازے بند کر کے اپنے حرام خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے گئے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی آ رہی تھی۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کا پچھلا حصہ آپ کے ہاتھ میں آیا اور وہ پھٹ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازہ کھول کر باہر نکلے تو سامنے عزیزی مصر کھڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ جب اس نے شوہر کو دروازے کے باہر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ عزیزی مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں بے قصور ہوں۔ عزیزی مصر نے اس سے دلیل مانگی تو وہاں محل میں اللہ رب العزت کے حکم سے ایک معجزہ سرزد ہوا۔ محل میں موجود ایک عورت کا شیرخوار بچہ اچانک بول اٹھا۔ اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس صورت میں قصوروار زلیخا ہے۔
جب عزیزی مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ یوں عزیزی مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رپا دپا کر دیا۔ یہ واقعہ عزیزی مصر کے محل سے نکل کر آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیزی مصر کی بیوی زلیخا خود اپنے غلام کی عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں شہر کی تمام معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسی ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئی اور پھل کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ لہٰذا اس کے ذریعہ زلیخا نے ان عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ ایک ایسا خوبرو جوان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سے نجات مل جائے۔ زلیخا کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے تو زلیخا نے کئی طرح کے الزام لگا کر انہیں زندان میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کر دیا، آپ عزیزی مصر کیسے بنے، اور آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعے کا ذکر انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کس طرح زیر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔